حضرات گرامی، ایک اسلامی ریاست اور وہاں کی حکومت، اس کے جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے مال اور جان سے بڑھ کر حقوق ہیں اس ریاست کے۔ اور جو ظلم و ستم ہے حکمرانوں کا اور جو ناانصافیاں ہیں ان کی، اس کے مقابلے میں ایک ہی بات فرمائی ہے۔ صحابہ کے ذہن میں آئی تھی الا ننازعهم افلا ننابذهم، ان کو ہم ان کے کرسی نہ کھینچ لیں، ان سے جھگڑا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا تسمع و تطیع، سنتے رہنا اور مانتے رہنا۔ کیا سنتے رہنا اور مانتے رہنا؟ السمع و طاعہ مشروط ہے، اس میں آپ کو غلام نہیں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مجبور کیا ہے، صرف آپ کو یہ بتایا ہے اگر کسی کی سننی ہے اور ماننی ہے، اگر کوئی آپ کا امیر ہے، وہ آپ کا حکمران ہے، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دیتا ہے تو آپ آزاد ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اس نے کسی کفر کا حکم دے دیا ہے، شرک کا حکم دے دیا ہے، کسی گمراہی کا حکم دے دیا ہے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے یہود کی سوچ پر نکل کھڑے ہوں۔ احتجاجات، باہر نکلنا، گورنمنٹ کے جو عیب ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو اچھالنا، عوام الناس کو برین واش کرنا، بھرنا، چارج کرنا، یہ سب سے پہلے جو اس امت مسلمہ کے اندر جس شخص نے کیا تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق، جس کے فتنے کی وجہ سے سیدنا عثمان خلیفہ راشد کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے وہ تو خلیفہ راشد تھے اس لیے وہ غلط ہوا۔ حجاج بن یوسف جس کی تلوار سے صحابہ کرام نہ بچ سکے، ظالم تھا، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ صحابہ اور تابعین کے اوپر ہر قسم کے فتنوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کا منہج نہیں چھوڑا۔ آج یہاں جو ہے جماعتوں کا منہج چلتا ہے اسلامائزیشن کر کے، اور پھر اس کی سپورٹ ایسے کی جاتی ہے جیسے قرآن اترا ہی اس جماعت کے لیے۔ ایک مسلمان اس کی جو فضیلت ہے، ایک نیکی کرتا ہے 10 سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آپ کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے، مسلمان ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اسلام پر جم کر رہنے کی تعلیم دی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ۔ یہ جو دھرنے ہیں، احتجاجات، چاہے آپ اس کو پرامن احتجاج کا نام دے لیں، چاہے ممبر پہ بہت پرامن خطبے کا نام دے لیں، اس کی تاریخ عبداللہ بن سبا سے پیچھے نہیں جاتی، اور اس کے اندر کبھی آپ کو صحابی، تابعی، امام، محدث کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ لوگوں کی ذہنیت گندی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنے جیسا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔
احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنے جیسا ایک خارجی ذہن کا بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی صحیح ہے۔ فتنے اس سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں۔ امت مسلمہ ایک قوم ہے اور اس کی قیادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکمرانوں کے بارے میں یہ بتایا کہ نہ تو ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نہ ہدایت پر ہوں گے نہ اسلام کے طریقے پر ہوں گے، اس سے اوپر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ دیکھنے میں صرف دھڑ ہے انسان کا، شیطان کا دل لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے اندر شیطان کا دل فٹ ہے، کس چیز کی امید رکھتے ہیں آپ اس سے؟ اسلام کی، اس سے عدل و انصاف انسانیت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صحابہ سے اوپر نہیں۔ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے اسمع و اطیع، ان کے ہوتے ہوئے اپنا کوئی امیر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ سے اوپر کوئی ہے؟ صحابہ بن جاتے امیر۔ فتنہ عروج پر تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی مسلمانوں کے آپس میں، صحابہ ایک جماعت بنا لیتے، صحابہ و تابعین، جماعت صحابہ و تابعین، جو بھی فتنے سے بچنا چاہتا ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ امیر عبداللہ بن عمر، چلو جی۔ کیوں نہیں بنائی انہوں نے جماعت؟ جبکہ عین موقع تھا ہمارے ذہن کے مطابق، فتنے عروج پر تھے۔ حجاج بن یوسف اور قتل و غارت چل رہی ہے، شامی لشکر کہیں دوسرے لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، لڑو ہمارے ساتھ، چلو لڑائیوں میں شریک ہو۔ اور صحابہ سب کو منع کرتے تھے مت شریک ہونا، چاہے سرکاری لشکر ہے چاہے دوسرا باہر کا لشکر، سارے مسلمانوں کے لشکر ہیں، قطعاً یہ جہاد نہیں ہے۔ تو عین موقع تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ایک جماعت بنا لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہاں عبداللہ بن عباس تھے۔ شام میں بھی صحابہ رہتے تھے، صحابہ کے علاوہ تابعین جو ان کے شاگرد خاص ہیں وہ بے شمار تھے، اور تابعین کے علاوہ جو عام لوگ تھے جن کو حق چاہیے تھا، جن کی رہنمائی ضروری تھی، صحابہ ان کے رہنمائی کے لیے ایک جماعت بنا لیتے۔ جماعتوں کے موقف کو اسلام کا نام دینا یہ اس دور کا فتنہ ہے بہت بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا فلاں جماعت فلاں جماعت، کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک کے علاوہ۔ اس کی تعریف کیا فرمائیے؟ جو مدینہ میں ہوں گے، جو شام میں ہوں گے، جو کراچی میں ہوں گے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ ہم سے بڑھ کر نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے نہ متبع ہے۔ اور ان صحابہ نے ہر قسم کا فتنہ دیکھا ہے اپنی آنکھ سے اور اب برداشت کیا، جھیلا ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امام بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے یا تم لوگوں نے، ان لوگوں نے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور اپنا راستہ بنا لیا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہدایت سے دور ہے۔ ہدایت کی گارنٹی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ، مسلک۔ تو جس روش پر ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ روش نہ صحابہ کی ہے نہ اہل سنت کا منہج ہے۔ آج کئی لوگ تو علل اعلان ٹکرانے کی دعوت دے رہے ہیں، علل اعلان افواج کو پکار رہے ہیں کہ بغاوت کرو، اور کئی لوگ حاجی بن کر ممبر پر بیٹھے ہیں، نہیں ہم تو پرامن دعوت دے رہے ہیں، پرامن، چنگاری لگا رہے ہیں، ہاتھ سے ماچس کو جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن ہیں، یوں لگ کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔
اس احتجاج چاہے آپ کا پرامن ہو یا پر تشدد ہو، سب اس میں برابر کے شریک ہیں، اس فساد میں، اس تخریب کاری میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اور حوض کوثر پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی سب کی، حوض کوثر پر سب کی ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو لعنت کی ہے اس شخص پر، لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر اللہ کی لعنت جس نے ایسے شخص کو پناہ دی، سپورٹ کیا، جس نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی، اپنا طریقہ ایجاد کیا، اور حوض کوثر سے دھکے دے کر، دھتکار کر، ڈانٹ کر، جھڑک کر دور کیا جائے گا۔ سحقن سحقن، ان کو دور کرو، کیونکہ انہوں نے میرے بعد اپنے اپنے طریقے نکال لیے تھے۔ کس نام پر؟ جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، دین کے نام پر ہیرو بنتے کہ لبرل، سیکولر، جمہوری، ان سے ہم لڑ رہے ہیں، سارے ایک ہی ناؤ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، سب ایک ہی۔ اسلام کا نام لینے والے بھی اسی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں تخریب کاری کر رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا دین سمجھتا ہے، مسلک سمجھتا ہے، وہی حق پر ہے۔ اور صحابہ کی سیرت پڑھ لیں، ائمہ اہل سنت کا مسلک پڑھ لیں، کہیں آپ کو یہ اس دعوت جو آج دعوت دی جا رہی ہے اس کی بو تک نہیں آئے گی۔ آپ فتنے بڑے بڑے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کا منہج، ائمہ کرام کا مسلک اس بات کی پر دلیل ہے کہ ایسے فتنے جب مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو جائے تو آپ اس فتنے کی سپورٹ میں زبان بھی استعمال کریں گے تو تلوار جیسا کام کرے گی۔ اور خاص طور پر جب کسی اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ اور حکمرانوں کو ٹارگٹ کیا جائے کفر کے فتوے اور غداری کے فتوے، تو سمجھ لو سازش واضح ہو چکی ہے، سازش واضح ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود نہیں سمجھیں گے، جواب دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ قوم فرعون کا یہی جرم تھا، قوم فرعون کا یہی جرم تھا۔ ان کا کوئی عذر نہیں چلے گا فرعون نے ہمیں دبا کر رکھا، بلکہ وہ دب گئے، وہ مانتے تھے، گمراہی کے گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک اس امت کے لیے وہ ائمہ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فتنے کے اندر جا کر، فتنہ جب برپا ہو، جا کر اس کی تعداد میں کثرت کا سبب بنتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتے ان کو پٹائی کریں گے موت روح قبض کرتے وقت کہ تم کہاں سے نکلے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے اس چوک پر، یہاں سے تمہاری لاش اٹھائی جا رہی ہے۔ پھر کہتے شہید ہو گئے۔ ائمہ کرام کے فتوے جو ان دھرنوں میں، ان احتجاجوں میں جو مارے جاتے ہیں، قطعاً شہید نہیں، لیکن نعرے تو اسلام کے ہوتے ہیں، نعرہ مارنے سے شہادت نہیں ملتی۔ راستہ آپ نے دلی کا پکڑا ہوا اور کہہ رہے اسلام آباد چلا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہی کے راستوں سے محفوظ رکھے، اور ان جتنے بھی فتنے کے داعی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ملک کو اور قوم کو محفوظ رکھے۔ اور ایک ہی راستہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکمرانوں کا فتنہ جب بیان کیا تو اس کے بعد ان لوگوں کا فتنہ بیان کیا جو اسٹیٹ کے اندر عوام کو اسٹیٹ کے خلاف کرتے ہیں، اسٹیٹ سے الگ کرتے ہیں، اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ایک خلیج قائم کرتے ہیں۔ فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دے رہے ہیں، جو بھی قریب جائے گا جہنم میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ان کی نشانی، فرمایا ہم میں سے ہمارا ہی انداز بیان، ہماری ہی زبان بولتے ہیں۔ پھر حل کیا ہے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، متفق علیہ حدیث ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو اگر ان سے بچنا ہے۔ اور یہ تو آپ کو ان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ ان سے بچنے کا حل یہ بتایا کہ آپ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو،
اور اگر سمجھتے ہو کہ نہ جماعت ہے نہ حکمران ہے، جس طرح بعض بدعتی گمراہ لوگ کہتے ہیں یہ خلافت ہی نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست ہی نہیں ہے، یہ وہ حکمران ہی نہیں ہے جن کی اطاعت کرنی چاہیے، اس پر بحث کسی اور وقت۔ لیکن ان کے لیے پھر جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر سب کی سب جماعتوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، پھر بھی کسی صورت کسی جماعت کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں، یا تو اسٹیٹ کے ساتھ رہیں، حکمران کے ساتھ، یا پھر الگ تھلگ ہو جائیں۔ ان جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں، ان جماعتوں کی سپورٹ، ان کی محبت، ان کی تائید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ آپ ان کے شریک ہیں۔ پھر فرمایا کب تک کریں؟ آپ کئی لوگ سوال کرتے پھر کب تک ایسے حالات میں؟ فرمایا حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اسی حالت میں، صبر، اسی حالت میں صبر کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں نہ وہ اسلامی ریاست ہے، نہ اس کی وہاں کے حکمران کی اطاعت جائز ہے، اگرچہ یہ بھی خوارج کی سوچ ہے ان اسلامی ریاستوں کے بارے میں، پھر بھی اگر جو لوگ اس سوچ کے مالک ہیں ان کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، پاکستان کے حکمران یہودی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ آپ کا حکم ہے پھر سب جماعتوں کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاؤ، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اسی حالت میں۔ اسٹیٹ اور حکمران کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے تمہاری۔ ہاں عقیدہ صحابہ کرام، سارا ملک ساری دنیا اکیلا چھوڑ دے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ ملنا قطعاً جائز نہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم احفظنا من في اوطاننا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر کے ان کی مدد فرما، جو ان کے اندر خامیاں ہیں، جو لا علمیہ یا جہالتیں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما، ان کو بہترین مشیر عطا فرما اور ان کی سپورٹ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے عمران خان، یا فوج کا سربراہ ہے جنرل باجوہ، یا عدلیہ کا سربراہ ہے چیف جسٹس، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے اگر کوئی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح فرما، ان کی مدد فرما۔ یہ ایک امت کے ایک حصے کی قیادت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ عام شخص نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور پوری قوم کو اتحاد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہر جمعے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کا کینسر میں کافی فرق آ گیا ہے، تو ان کے لیے مزید آپ دعا کریں۔ دعائیں بڑی طاقت رکھتی ہیں، دعا دوائی سے بھی زیادہ سبب ہے شفا کا، عین سبب ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے ملک اور ملک کی عوام اور ملک کے سربراہان کے لیے بھی دعا کریں، مخلص ہو کر دعا کریں۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے کہ وہ اپنے سربراہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مخلص ہو کر دعا کرتا ہے، اور جو حکمرانوں کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہتا ہے علی اعلان، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔